لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح البخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 5 قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا موسى بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله تعالی لا تحرک بی لسانک لتعجل به۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ موسیٰ بن اسماعیل، ان کی کنیت ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی نام ہے، نسبت ہے، سہاستہ کے سکہ راویوں میں سے ہیں، 223 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ قال حدثنا ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ یشکری مراد ہیں، کنیت ابو عوانہ سے مشہور و معروف ہیں، یہ بھی سہاستہ کے سکہ راوی ہیں، جرجان سے قید ہو کر یہ آئے تھے۔ ان کے مالک یزید بن عطا نے انہیں اختیار دیا کہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو آزاد ہو جائیں، اگر حدیث کے لکھنے پر اپنے آپ کو معمور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انتخاب کر لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے آزادی کی بجائے اپنے آپ کو حدیث لکھنے پر اپنے آپ کو معمور کر لیا تھا۔ تہذیب الکمال جلد 30 صفحہ 448 پر ان کے مکمل حالات دیکھیے۔ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، موسیٰ بن ابی عائشہ ان کی کنیت ابو الحسن اور حمدانی کی طرف ان کی نسبت ہے۔ قال حدثنا سعید بن جبیر، سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں اور بہت سارے صحابہ سے ان کی لقاء اور ان سے علم حاصل کرنا ثابت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، ابن عباس مراد عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے اور شیب ابی طالب میں ہجر سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور 71 سال کی عمر میں 68 ہجری میں طائف کے اندر وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی کہ اللہ فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ ان کو دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر عطا فرما۔ چنانچہ یہ فقاہت میں اور تفسیر کے اندر امام اور بہت رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ 1660 روایات ان سے مروی ہیں اور صحیح بخاری و مسلم کے اندر 195 اور صحیح بخاری کے اندر 120 روایات ان سے آئی ہیں۔ فرماتے ہیں ان ابن عباس فی قول تعالی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16، اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ترجمہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ حرکت دیجیے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تاکہ جلدی حاصل کریں آپ۔ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور وہ وحی سناتے تو آپ فوراً جلدی پیچھے دہرانے کی کوشش کرتے، اس خدشے کی وجہ سے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف توجہ سے سنتے رہیں، پورا کا پورا قرآن آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا، پھر آپ کی زبان پر جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اسی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نزول کے وقت شدت محسوس کرتے، بڑی مشقت محسوس کرتے۔ وکان مما یحرک شفتیہ، اور اس مشقت میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ جلدی ہونٹوں کو حرکت کرتے۔ یہ جلدی ہونٹوں کو حرکت دینا کہ کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، تو پوری توجہ سے سننا، پھر زبان سے دہرانا، تو یہ بڑی کوشش ہوتی اور ہر بات کی طرف توجہ ہوتی کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو، تو یہ ایک مشقت والا انداز اپنے آپ کو آپ محسوس کرتے۔
مشقت کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو قرآن خود ہی، قرآن کو قولا ثقیلا کہا گیا کہ یہ ثقیل اور بھاری کلام ہے، اللہ کی بڑی عظیم کلام ہے، تو اس کو سننا اور حفظ کرنا یہ خود ہی ایک ثقیل معاملہ تھا۔ دوسرا، فرشتے سے یہ کلام وصول کرنی ہے جو کہ ہم جنس نہیں ہے۔ ہم جنس انسان کا انسان سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، کوئی علمی چیزیں لینا دینا یہ آسان ہے، لیکن دو غیر ہم جنس ہو، دوسری مخلوق ہو، ان سے لینا واقعی ایک مشقت کا باعث ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ، آپ کو بولنے کا خدشہ ہوتا کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو پوری توجہ سے سننا بھی اور سنتے سنتے ساتھ ساتھ اس کو دہرانے کی بھی کوشش کرتے۔ یہ تمام کے تمام اسباب تھے جن کے وجہ سے آپ کچھ تنگی اور مشکل محسوس کرتے۔ فقال ابن عباس فانا احرکہما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تفسیر اپنے شاگردوں کو سناتے اور بیان کرتے وقت فرمایا کہ میں بھی تمہارے لیے حرکت دیتا ہوں ہونٹوں کو، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے۔ یعنی انہوں نے وہ عملی شکل اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹوں کو ایسے جلدی جلدی حرکت دیتے جیسے کوئی آدمی تیز رفتاری سے کوئی چیز ہونٹوں سے ادا کرے۔ تو گویا کہ استاد اپنے شاگرد کو جس طرح زبانی چیز بتلائے، اسی طرح عملی طور پر ہاتھ سے، زبان سے، ہونٹ سے، آنکھوں کے اشاروں سے، یہ بھی ایک علم پہنچانے کا، علم ابلاغ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو استاد کو یہ چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے، اور شاگرد کو بھی جب تعلیم دی جا رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو پورا کا پورا استاد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس طرح استاد کی زبان سے علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح استاد کے اشارات سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بعض طالب علموں کی یہ غلط عادت ہوتی ہے کہ جب استاد زبانی پڑھا رہا ہے تو اس وقت وہ کتاب پر سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب استاد کتاب سے اس کا ترجمہ کرے، عبارت پڑھے، اس وقت استاد کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ صحیح کما حق و علم حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا بھی اور ساتھ ساتھ حرکت، اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک طالب علم کو کس طرح علم حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے کہ کان بھی، اپنی آنکھیں بھی، اپنی زبان بھی، الغرض اپنے تمام کے تمام اعضاء کو اسی علم کی طرف متوجہ کیا ہو۔ تو اپنے تمام کے تمام علم حاصل کرنے جو ذرائع، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور اسی طرح انسان کے اپنے اعضاء بھی ہیں، تو ہر ہمہ تن گوش ہو کر اس کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہونٹوں کو حرکت دے کر اپنے شاگردوں کو دکھلایا کہ آپ ایسے حرکت دیتے۔ وقال سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ روایت سناتے ہوئے یہ کہا کہ میں بھی تمہیں حرکت ہونٹوں کو دے کر دکھلاتا ہوں جس طرح کہ ہمارے استاد ابن عباس نے یہ حرکت دیکھ کر ہمیں دکھلایا۔ جس طرح پہ شاگردوں نے خود علم حاصل کیا تھا، اسی طرح آگے اپنے شاگردوں کو طرف منتقل کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ اپنایا۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ شاگرد جو اسلوب استاد سے زبان سے ادا کرنے کا، ہاتھوں کے اشارات یا دیگر چیزیں سیکھتا ہے، آگے بھی اپنے شاگردوں کو اسی طرح ہی منتقل کرتا ہے۔ اس سے ایک تو استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے حرکات و سکنات تمام کی طرح بڑی مہذب رکھے، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کتاب وصول کرنے کا، کتاب طالب علم کو دینے کا، کھولنے کا، بند کرنے کا، یہ تمام چیزیں بڑی مہذب انداز سے ہونی چاہیے۔ بچہ ایک ایک حرکات و سکنات استاد کی وہ نقل کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہونٹوں کو حرکت دی، اس طرح ان کا شاگرد یعنی حضرت سعید بن جبیر، انہوں نے بھی جب اپنے شاگردوں کو یہ روایت سنائی تو انہوں نے بھی اسی طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ اس کو محدثین کے اصطلاح کے اندر مسلسل کہتے ہیں، مسلسل بتحریک شفتین، یعنی ہر استاد جیسے روایت بیان کرتے وقت جو حرکت کرتا تھا تو وہ آگے بیان کرنے والا بھی اسی طرح
تسلسل سے وہ تذکرہ کرتا جائے، اس کو تسلسل یا مسلسل حدیث کہتے ہیں۔ فانزل اللہ تعالی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ حرکت دیں آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو تاکہ جلدی جلدی حاصل کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے سینہ میں جمع کر دینا، پھر آپ کے زبان پر پڑھانا۔ قال جمعہ لک صدرک وتقرأہ، فرماتے ہیں اس کا معنی کہ جمع کرے گا یہ تمام کا تمام آپ کا سینہ اس کو، اور پھر آپ اس کی قرات بھی کریں گے، زبان سے ادا بھی کر سکیں گے۔ چنانچہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں اس کو تو پیروی کریں اس کے پڑھنے کی۔ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو آپ صرف توجہ سے سنیں، جب ہم قرات کریں، ہم پڑھیں۔ قرات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، حالانکہ قرات کرنے والے جبریل علیہ السلام ہوتے تھے، چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغام رساں، اللہ کے قاصد ہوتے تھے، تو قاصد جو کام کرے گا اس کے نسبت اصل مالک کی طرف ہی ہوتی ہے، تو گویا کہ جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ یہ اللہ ہی نے تمام کے تمام ان کو یہ تعلیمات دے کر بھیجا۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو ان کے پڑھنے کی، قرات کی اتباع کریں۔ قرات کی اتباع کا مطلب پوری توجہ سے، بڑے انہماک سے اس کو سننا۔ چنانچہ کیسے کی اس کی تفسیر ابن عباس فرماتے ہیں، قال فاستمع لہ، اس کو بڑی توجہ سے سنیں، وانصت، اور خود بھی خاموش رہیں، خود خاموش رہنا، توجہ سے سننا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا۔ تین چیزیں، ایک تو پورا کا پورا قرآن آپ کے سینہ میں جمع کر دینا، دوسرا زبان سے جاری کر دینا، تیسرا اس کا بیان، اس کا مطلب، اس کا مفہوم وہ پورا کا پورا سمجھا دینا، تاکہ آپ اپنی امت کو اس کو زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس کو بیان کر سکیں۔ اس کی تفسیر ابن عباس نے یہ فرمائی، ان علینا ان تقرأہ، بے شک ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس قرآن کی قرات کریں گے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، چنانچہ اس تعلیم کے بعد جب یہ آپ کو فرما دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ نے توجہ سے خاموشی سے سننا ہوگا، ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش نہیں کرنی، یہ پورا کا پورا معجزاتی طور پر آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا، زبان پر جاری کرنا، اس کا مطلب اور مفہوم واضح کر دینا، یہ سارا ہمارے ذمے ہے۔ اور یہ تمام اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا تھا کہ قرآن کو سنتے ہی آپ کو حفظ ہو جاتا، بغیر دہرانے کے، بغیر ساتھ ساتھ کہنے کے، سننے سے ہی پورا کا پورا حفظ بھی، اور پورے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی آگے قرات کرنا، اور اس کی پوری تفسیر، اس کا مطلب مفہوم یہ سمجھنا بھی۔ چنانچہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، اس کے بعد اذا اتاؤ جبریل، جب بھی آپ کے پاس جبریل تشریف لاتے، استمع، تو آپ توجہ سے سنتے، جو کچھ وہ فرماتے آپ صرف سنتے جاتے۔ فاذا انطلق جبریل، جب جبریل علیہ السلام پڑھ کر سنا کر چلے جاتے، فقرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح قرآن کی قرات کرتے جس طرح جبریل علیہ السلام نے آپ کو قرات کر کے سنائی ہوتی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، کیونکہ سینے میں جمع کر دینا اور اس کا قرات کا تذکرہ پیچھے کر دیا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ سینے کا جمع کرنا پھر اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمے۔ تیسری چیز اور بیان کہ ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ۔ بیان جو کچھ آپ نے زبان سے فرمایا، عملی طور پر کیا یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، یہ سب کا سب وہ بیان ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر احادیث رسول، آپ کی عملی زندگی کے اندر جو کچھ آپ نے کیا وہ قرآن کی تفسیر تھی۔ تو اس لیے جیسے قرآن ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اسی طرح احادیث وہ بھی حجت اور دلیل ہے، اس کا سمجھنا اور اس کے احادیث کی روشنی کے اندر قرآن کو سمجھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ حدیث نمبر 6، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ
قال اخبرنا يونس عن زهري وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال اخبرني عباد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ابدان ان کی کنیت ابو عبد الرحمن اور نام ان کا عبداللہ بن عثمان مروزی ہے۔ چونکہ کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کنیت کے اندر بھی عبد کا لفظ ہے اور نام ان کا عبداللہ، نام کے اندر بھی عبد کا لفظ ہے۔ کنیت اور نام کے اندر عبد کا لفظ، اسی وجہ سے ان کو عبدان یہ مشہور ہو گئے، یعنی دو عبد، جس کے نام اور کنیت کے اندر عبد آتے ہیں تو دو عبد والا۔ تو یہ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 74 پر انہوں نے توجیہ یہ بیان کی ہے۔ عبدان کے بعد جب مطلق طور پر عبداللہ نامی راوی آئے تو اس سے مراد عبداللہ بن مبارک ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر عبداللہ بن مبارک کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، صرف عبداللہ نامی آئے تو عبداللہ بن مبارک ہوتے ہیں۔ اس جگہ بھی اسی طرح ہے کہ عبدان جو کہتے ہیں اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے۔ عبداللہ بن مبارک بن واضح حنظلی مراد ہیں، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، علم حدیث اور فقہ کے ماہر اور بہت بڑے سخی اور بہت بڑے مجاہد تھے۔ 118 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 181 کے اندر ان کی وفات ہے۔ قال اخبرنا یونس مراد یونس بن یزید ایلی ہیں۔ ان زہری، امام زہری کے حالات پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ابن شہاب زہری مراد ہیں۔ حاس مراد ہا تحویل کی ہے۔ ہا تحویل یہ لفظ اصل میں تحولا یا تحولا، اسی کا مخفف ہا لکھا جاتا ہے۔ یہ محدثین کا ایک طریقہ کار ہے کہ سند کا کچھ حصہ بیان کر کے تو آگے سند دوبارہ پھر چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو وہاں یہ ہا کا لفظ لکھتے ہیں کہ اتنی سند کے بعد دوبارہ ایک سند اور بھی دیکھیے، تو اس سند کے اندر اور اس سند کے اندر کچھ معمولی سا جو فرق ہے وہ بھی ایک مفید فائدہ دینے والا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہا تحویل کے بعد جو دوسری سند امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں وہ حدثنا بشر بن محمد۔ بشر بن محمد ان کی کنیت ابو محمد بشر بن محمد سختیانی، یہ کتب ستہ سے صرف امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے۔ بعض نے ان پر مرجئہ کا الزام لگایا ہے، لیکن امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں درج کیا ہے، بیان کیا ہے۔ 224 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ تو بشر بن محمد کہتے ہیں قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس و معمر عن زہری نحوہ۔ اب یہاں آپ ذرا فرق دیکھیے کہ امام بخاری کے دو شیخ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، اور دونوں کے سند کے اندر جو فرق ہے وہ دیکھیں کہ جو عبدان ہے وہ کہتے ہیں اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس، وہ صرف یونس سے بیان کرتے ہیں، یونس آگے زہری سے۔ لیکن امام بخاری کے دوسرے شیخ بشر بن محمد وہ کہتے ہیں اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس و معمر عن زہری۔ تو گویا کہ بشر بن محمد جو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے، وہ یونس اور معمر دونوں سے بیان کرتے ہیں، اور وہ آگے امام زہری سے۔ معمر سے مراد معمر بن راشد ازدی بصری ہیں۔ تو یہ تھا دونوں کے اندر ایک معمولی سا فرق، تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری یہ دوسری سند کا تذکرہ کیا۔ نحوہ کا لفظ کبھی مثلہ کبھی نحوہ، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثل کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جس وقت الفاظ میں اتحاد ہو، یعنی دونوں راویوں کے الفاظ ایک ہی ہوں، تو اس وقت محدثین مثلہ کا لفظ بولتے ہیں۔ نحوہ کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب مفہوم تو ایک ہو لیکن الفاظ میں فرق ہو، دونوں راویوں کے الفاظ کا تو کوئی معمولی سا فرق ہو لیکن معنی مفہوم ایک ہی ہو، اس وقت نحوہ کا لفظ بولتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو روایت آگے درج کی جا رہی ہے یہ روایت عبدان کی ہے، جو عبدان نے عبداللہ بن مبارک سے اور انہوں نے آگے یونس اور زہری سے بیان کی، یہ وہ روایت ہے۔ جو بشر بن محمد نے بیان کی ہے وہ نہیں ہے، وہ اس کے الفاظ اس سے قدر مختلف ہے، مفہوم اس کا بھی یہی ہے۔ قال اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ
یہ فقہائے سبع میں سے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ اساتذہ میں سے ہیں، اور 99 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اجود الناس تمام سے زیادہ جود و سخا۔ جود کے کئی ایک معنی ہیں، ایک معنی تو اس کا ہوتا ہے کہ بغیر سوال کے دینا، بغیر مانگنے کے دے دینا۔ اگر کسی نے مانگا پھر دینا وہ جود نہیں ہے، تو جود و سخا یہ ہوتی ہے کہ بغیر مانگنے کے ضرورت مند کو دے دینا۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے دینا، جود کا معنی کثرت سے دینا۔ بارش کو بھی اس لیے یہ اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی موسلا دھار برستی ہے اور بہت زیادہ برستی ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز لائق ہو، جس کو لائق ہو اس کو دینا۔ جو چیز لائق ہے، کسی موقع پر کسی کو کپڑا دینا مناسب ہوتا، کسی کو کھانا دینا بہتر ہوتا، کسی کو روپیہ پیسہ دینا ہوتا ہے، تو جس چیز کی ضرورت ہے اور جس کو ضرورت ہے اس کو دینا، اس کو جود کہتے ہیں۔ یہ تمام معنی علامہ کرمانی جلد 1 صفحہ 50 پر انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر، اپنی شرح کے اندر لائی ہیں۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ آپ سخاوت کرتے جب رمضان ہوتا، حین یلقوا جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے۔ رمضان کے اندر جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو اس وقت سب سے زیادہ آپ سخاوت کرنے والے ہوتے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، وہ جبریل آپ کو ملا کرتے تھے رمضان کی ہر رات میں۔ یلقا کا فاعل جبریل اور ہو ضمیر مفعول نبی کی طرف۔ جبریل علیہ السلام آپ کو ملتے فی کل لیلۃ، ہر رات رمضان کی۔ دن کے وقت چونکہ اور آپ کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کے معاملات حل کرنے کی اور لوگوں کو دین سکھلانا، پڑھنے پڑھانے کے بڑے سلسلے، تو رات کو کچھ تنہائی میسر ہوتی، دیگر مشغولیات سے کوئی فراغت ہوتی، تو یہ ایک بہترین وقت ہوتا، تو اس وقت جبریل علیہ السلام آ کر آپ سے دور کرتے۔ ثابت ہوا کہ رات کے وقت قرآن کا دور کرنا یہ زیادہ مفید ہے۔ فیدارس القرآن، چنانچہ وہ آپ سے قرآن کا دور کرتے۔ یدارس کا معنی ہوتا ہے ایک پڑھے اور دوسرا سنے، جس کو ہمارے یہاں دور کہتے ہیں۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے خیر و بلائی کے کاموں میں، تیز ہوا سے بھی، تیز چلنے والے ہوا سے بھی آپ زیادہ جود و سخا کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح تیز ہوا کا فائدہ ہوتا ہے، تیز ہوا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہوا پہنچتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے۔ تیز ہوا ہر جگہ اور ہر ایک اسے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بھی ایسی ہوتی کہ ہر جگہ اور ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچتا۔ البتہ جو بیمار دلوں کو فائدہ نہ پہنچے گا۔ ٹھنڈی ہوا صحت مند آدمی کے لیے بڑی خوش کن ہوتی ہے، بڑی ان کو خوب بھلی ہوتی ہے اور ان کو فریش کر دیتی ہے۔ تو جو بیمار ہے، بخار کا مریض ہے، تو اس کو ٹھنڈی ہوا لگے گی تو اسے اور بیمار ہونا ہے۔ تو جن کے ایمان کے اندر کمزوری تھی یا ایمان تھا ہی نہیں، تو ان کو تو نبی کی سخاوت، وہ سخاوت روپے پیسے کی شکل میں ہو، وہ علم کی شکل میں ہو، یا دیگر آپ کے اخلاق حسنہ کی ہو، تو آپ کے جو صاف شفاف دلوں والے ایمان جن کے دلوں میں تھا تو وہ تو اس سے بڑے بھرپور فائدہ حاصل کرتے۔ لیکن جو منافقین کا ٹولہ تھا، یہودی تھے، دوسرے بے دین قسم کے لوگ تھے، ان کو اس طرح کی باتیں سن کر اور ان کو آگ لگتی اور پریشان ہوتے۔ یہ تو اپنے ان کی قسمت ہوئی نا۔ بارش تو برستی ہے، لیکن کوئی زمین جو میرا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس کو میں طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں، اس کے اندر سبزیاں اگتی ہیں، پھول اگتے ہیں، لیکن کوڑے کی جگہ، گندی جگہ، اس کے اندر تو وہی گندی چیزیں اگیں گی، اس کے اندر بدبو اور تفنع زیادہ بڑھے گا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت یہ عام ہوتی اور ہر ایک کے لیے ہوتی۔ قرآن کا آپ جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ دور کرتے، یعنی جبریل علیہ السلام پڑھتے آپ سنتے، یا آپ پڑھتے جبریل سنتے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ
جبریل علیہ السلام ہر رات آتے اور آپ کے ساتھ دور کرتے، اس کے اندر کئی ایک حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو قرآن پہلے حفظ کیا ہوتا تھا، حفظ اور تلفظ، اس کے اندر پختگی پر یقین ہو جاتا ہے کہ جب دوسرے کو سنا لیا جائے، یہ تک حفاظ جو ہیں جنہوں نے رات کو پارا تراویح میں سنانا ہو تو وہ پہلے سنا کر جاتے ہیں، جب سناتے ہیں تو ان کو بڑا اعتماد اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں یاد ہے، تلفظ بھی اس کا درست ہے۔ اگر کتنا بھی ماہر قسم کا جب اس نے دور نہیں کیا، کسی کو سنایا نہیں، تو اس کو بے چینی اور اضطراب بھی رہتا ہے۔ تو آپ ایک تو یہ سنانے کی وجہ سے پختگی اور تلفظ کے اندر آپ کو یقین ہو جاتا۔ دوسری علت کہ چونکہ قرآن یک بار کی موجودہ ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک صورت عرصہ طویل تک اس کا نزول جاری رہا اور ایک ہی وقت کے اندر مختلف صورتوں کی آیات کا نزول جاری رہتا۔ مثلا سورۃ البقرہ کی اس کی آیات کا نزول بھی جاری ہے، سورہ آل عمران کا بھی ہے، سورۃ النساء کا بھی ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک وقت آتے ہیں، کچھ آیات لے کر تو آپ بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد ان کا محل ہے۔ دوسرے ٹائم آتے ہیں پھر دوسری صورت کی آیات لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ زندگی کے آخری رمضان کا آپ نے دور کیا تو اس کے اندر آیات، صورتوں کے اندر یہ آیات کی ترتیب ہے، چونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے تو اب ان کی جو آیات کی ترتیب ہے اس کا آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اس صورت کی آیات کی ترتیب یہی ہے جو اب جبریل کے ساتھ دور کر لیا گیا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہوتا کہ منسوخ آیات کا مزید آپ کو یقین ہو جاتا کہ جو منسوخ آیات جو تلاوت کر کے نہیں سنائی گئی تو اس کا معنی وہ ختم ہو گئی ہے۔ منسوخ کی آگے کبھی وضاحت کریں گے کہ منسوخ کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کی تلاوت ابھی بھی باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ ایک جن کا حکم جو ہے ابھی بھی باقی ہے لیکن تلاوت ان کی منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ مختلف قسم نسخ کی قسمیں ہیں۔ تو بہرحال ایک فائدہ یہ بھی ہوتا آپ کو منسوخ آیات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی فلاں فلاں آیات منسوخ ہیں۔ اور چوتھا ایک فائدہ یہ بھی کہ امت کے لیے یہ ایک اسوہ ہے کہ قرآن کا سنانا یہ تو وہ عظیم کام ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جبریل علیہ السلام بھی دور کرتے تھے، تو امت کو تو بلا اولا یہ کام کرنا چاہیے، خصوصاً حفاظ جنہوں نے قرآن آگے سنانا ہو تو ان کو تو لازمی یہ دور کر کے جانا چاہیے تاکہ ان کو بڑا یقین ہو اور کسی قسم کی کوئی غلطی کا ان کو وہم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔